اچھا، تو یہ جو آج کل بہت بات ہوتی ہے مینیفیسٹیشن کی، کیا واقعی ہمارے خیالات، ہماری سوچ حقیقت بن سکتی ہیں یا یہ صرف خوش فہمی ہے؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ آج ہم جن تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں، تجلی، خوابوں کو حقیقت میں بدلنا، وہ اسی پر بات کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے پیچھے سائنس بھی ہے، روحانیت بھی، اور کچھ عملی طریقے بھی۔ تو مطلب آج ہم کوشش کریں گے ان اصولوں اور طریقوں کو سمجھنے کی جن سے شاید محبت، پیسہ، سکون، جو بھی خواہش ہو، اسے حقیقت بنانے میں مدد ملے۔ جی بالکل، ان ذرائع کی روشنی میں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے مشہور اصول، کشش کا قانون، لا آف اٹریکشن۔ سیدھی سی بات لگتی ہے، جیسی توانائی بھیجو ویسی واپس آئے گی، ہے نا؟ ہاں، عام خیال تو یہی ہے، لیکن ان ذرائع میں جو گہری بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف مثبت سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اصل چیز ہے گہرائی سے محسوس کرنا اور اس پر پکا غیر متزلزل یقین رکھنا۔ مطلب آپ کے خیالات، آپ کے شدید جذبات اور آپ کا یقین، یہ سب مل کر وہ ایک مغناطیسی فیلڈ بناتے ہیں۔ تو صرف سوچنا کافی نہیں، فیلنگز اور یقین اصل کھیل ہیں۔ بالکل، یہ صرف الفاظ دہرانے کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ، کوئی ٹیکنیک؟ اکثر تصور یا ویژولائزیشن کا ذکر آتا ہے۔ جی، ویژولائزیشن ایک بہت مؤثر تکنیک بتائی جاتی ہے۔ یعنی آپ جو چاہتے ہیں اسے پوری تفصیل سے اپنے ذہن میں لائیں، ایک فلم کی طرح۔ اور صرف دیکھے نہیں؟ نہیں، اسے محسوس بھی کریں۔ اس سے جڑے جذبات کو ایسے محسوس کریں جیسے وہ چیز آپ کو ابھی مل گئی ہے، وہ خوشی، وہ سکون۔ اچھا، اور ان تحریروں میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ ہمارا دماغ وہ تصور اور حقیقت میں فرق نہیں کر پاتا۔ جی، یہی تو اس کی طاقت ہے۔ جب آپ شدت سے تصور کرتے ہیں تو دماغ میں وہی نیورل راستے ایکٹیو ہوتے ہیں جو اصل تجربے میں ہوتے ہیں۔ گویا آپ دماغ کو ٹرین کر رہے ہیں اس نئی حقیقت کے لیے۔ یہ تو کمال ہے۔ لیکن اگر ذہن اتنا طاقتور ہے تو پھر اکثر خواہشات پوری کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ تو گڑبڑ ہوتی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہاں لاشعور، سب کانشیس مائنڈ کا کردار آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کا 95% حصہ تو لاشعور ہی چلا رہا ہے۔ اچھا۔ تو اگر لاشعور میں پرانے محدود یقین بیٹھے ہیں، جیسے شک، خوف یا یہ کہ میں اس قابل نہیں، تو آپ شعوری طور پر جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ پرانی پروگرامنگ اثر انداز ہوتی رہے گی۔ تو پھر لاشعور کو بدلنا پڑے گا۔ بالکل، ان ذرائع کے مطابق یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے 2 طریقے خاص طور پر بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے اقرار، یعنی ایفرمیشنز۔ یعنی وہ مثبت جملے دہرانا، جیسے میں کامیاب ہوں۔ ہاں، لیکن صرف طوطے کی طرح رٹنا نہیں۔ ان تحریروں میں زور اس بات پر ہے کہ اقرار کو سچے جذبات اور یقین کے ساتھ دہرایا جائے۔ جذبات کے ساتھ؟ جی، جیسے میں کامیابی اور فراوانی کا اہل ہوں اور اسے خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اور دوسرا طریقہ، جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، وہ ہے شناخت کی تبدیلی، آئیڈینٹی شفٹنگ۔ شناخت کی تبدیلی وہ کیا ہے؟ یعنی صرف یہ کہنا نہیں کہ آپ کامیاب ہیں، بلکہ یہ سوچنا، محسوس کرنا اور عمل بھی ایسے کرنا جیسے آپ پہلے ہی وہ انسان بن چکے ہیں جس کے پاس وہ چیز ہے۔ گویا کہ بننے سے پہلے وہ ہونا محسوس کرنا۔ بالکل، اپنی پوری ذات کو، اپنی شناخت کو اپنی خواہش سے ہم آہنگ کر لینا۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اچھا، ایک اور اصول کا ذکر بھی ملتا ہے، حال کی طاقت اور جانے دینا، پاور آف ناؤ اینڈ لیٹنگ گو۔ یہ تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ مطلب خواہش بھی کریں اور پھر نتیجے کی فکر بھی چھوڑ دیں؟ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ دیکھیں، ان تحریروں کے مطابق اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، تو یہ بے چینی، یہ دراصل میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے شک ہے کا سگنل بھیجتی ہے۔ اچھا، تو یہ رکاوٹ بنتی ہے۔ جی، یہ ایک قسم کی مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ اس کا حل ہے حال میں رہنا اور شکر گزاری میں رہنا، ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا جو آپ کے پاس ابھی ہیں۔ اور جانے دینا، لیٹنگ گو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے تصور، یقین اور جذبات کا کام کر دیا۔ اب نتیجے کو کائنات پر
یا خدا پر یا جس بھی اعلیٰ طاقت پر آپ یقین رکھتے ہیں اس پر چھوڑ دیں۔ بھروسہ رکھیں کہ صحیح وقت پر ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھی کوئی ٹیکنیک ہے جیسے ویژوائزیشن تھی؟ ہاں، اسکرپٹنگ کا ذکر ملتا ہے، یعنی اپنی خواہش کو ایسے لکھنا جیسے وہ پوری ہو چکی ہو، حال یا ماضی کے صیغے میں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے آپ ڈائری میں لکھیں، آج میں اپنی نئی جاب کے پہلے دن سے واپس آیا ہوں اور بہت پرجوش اور شکر گزار ہوں۔ ماحول بہت مثبت ہے اور کام دلچسپ، اور لکھتے ہوئے وہ احساسات محسوس کریں۔ تو یہ سارا ذہنی اور جذباتی کام ہو گیا، لیکن کیا بس بیٹھے رہنا ہے؟ عمل کا کوئی کردار نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چوتھا اہم نقطہ یہی ہے، الہامی عمل سے ہم آہنگی، align with inspired action۔ الہامی عمل یعنی جب آپ ذہنی اور جذباتی طور پر اپنی خواہش کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کو خود بخود کچھ کرنے کی تحریک ملتی ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کا دل کرتا ہے۔ یہ وہ صحیح لگنے والے کام ہوتے ہیں، زبردستی والے نہیں۔ اچھا، تو یہ بھاگ دوڑ نہیں بلکہ ایک اندرونی رہنمائی پر عمل کرنا ہے؟ بالکل۔ آپ کو اچانک کوئی خیال آ سکتا ہے، کسی سے ملنے کا دل کر سکتا ہے، کوئی موقع نظر آ سکتا ہے۔ یہ الہامی عمل ہے۔ ان ذرائع میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کائنات سے رہنمائی یا نشانیاں مانگ بھی سکتے ہیں، اور پھر ان پر بھروسہ کر کے قدم اٹھانا ہے؟ جی، شک کرنے کے بجائے اعتماد سے پہلا قدم لے۔ اکثر عمل شروع کرنے سے ہی راستہ کھلتا ہے اور صحیح وقت بنتا ہے، انتظار کرنے سے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں ان تحریروں میں کچھ عام غلطیوں کا بھی ذکر ہے جن سے بچنا چاہیے۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ کیسے پر زیادہ فکر کرنا۔ جی، اور خود پر شک کرنا، اور ایک بہت اہم بات، خوف یا کمی کے احساس سے خواہش کرنا، مطلب اس لیے کچھ چاہنا کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ نہیں ملے گا یا آپ کے پاس کمی ہے۔ تو پھر کس احساس سے خواہش کرنی چاہیے؟ خوشی، امید اور فراوانی کے احساس سے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے احساسات، آپ کی توانائی، آپ کی وائب، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان تحریروں کا نچوڑ یہی ہے کہ پہلے اچھا محسوس کرنے پر، اپنی توانائی بلند رکھنے پر توجہ دیں، پھر چیزیں خود بخود آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں تو مینیفیسٹیشن کوئی جادو نہیں بلکہ ایک ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، مشق، صبر اور یقین کے ساتھ۔ بالکل، یہ اپنی اندرونی دنیا کو، اپنے خیالات، جذبات اور یقین کو اس طرح ترتیب دینے کا عمل ہے کہ بیرونی دنیا اس کے مطابق ڈھل جائے۔ یہ چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ صحیح، اپنی توانائی اور یقین کو صحیح سمت میں لگانا۔ جی، بہت خوب۔ جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے سوچنے کے لیے۔ اگر ہمارے انفرادی خیالات اور یقین ہماری ذاتی حقیقت پر اتنا اثر ڈال سکتے ہیں، تو پھر وہ اجتماعی خیالات، وہ اجتماعی یقین اور خوف جو ہمارے معاشرے میں ہر وقت گردش کرتے ہیں، ان کا ہماری مشترکہ حقیقت پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔